بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور پوائنٹ چینل دیکھنے اور سننے والوں کو نور حرم کا سلام۔ آپ سب کو اپنے چینل نور پوائنٹ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں آپ سب کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے، آمین سم آمین۔ چلتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ معزز سامعین کرام، ہمارا آج کا وظیفہ چاند گرہن کے متعلق ہے۔ 19 نومبر کو جو چاند گرہن لگے گا اس کے متعلق یہ وظیفہ ہے۔ چاند گرہن کی حقیقت کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ سامعین کرام، چاند گرہن کیا ہے؟ چاند گرہن کے بارے میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جب چاند اور سورج کے درمیان میں زمین آ جاتی ہے تو چاند گرہن لگ جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں چاند گرہن کے کوئی نقصانات نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حاملہ عورت جو ہوتی ہے اس پر چاند گرہن بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ حاملہ خواتین پر چاند گرہن اثر انداز ہوتا ہے، اس کو چھری وغیرہ نہیں پکڑنی چاہیے، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہر چیز کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، وہی اس کا شر اور خیر کو جانتا ہے۔ اللہ چاہے تو اس بندے کے ساتھ برا ہو سکتا ہے اور وہ نہ چاہے تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ چاند کی نحوست یہ سب کچھ بھی نہیں، یہ سب ہمارے ذہنوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے ہی آپ لوگ دیکھیں کہ یہ چاند یا سورج گرہن لگا ہے تو آپ لوگ 2 رکعت نماز کسوف ادا کریں۔ 2 رکعت نماز نفل کسوف کی نیت کریں۔ ہر رکعت میں سورت اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ سورت اخلاص قل هو اللہ احد کی سورت ہے، 3 مرتبہ آپ نے ہر رکعت میں پڑھنی ہے۔ نماز کے بعد سلام کے بعد آپ لوگوں نے 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلیں مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، آپ کو ہر مشکل مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں ہم سب کو قدرتی آفات سے محفوظ رکھے، آمین سم آمین۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ میرے چینل نور پوائنٹ کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔